فعرف تل ملائکت محمد، پھر فرشتیاں نے نبی نو پہچان لیا، فرشتیاں نے نبی نو پہچان لیا، کدوں پہچانیا؟ علامہ فرماتے نے کہ ادو پہچانیا قبل ان تعرف ابا البشر، علی حضرت آدم بنے نہیں شخص کہ نبی دے نور و فرشتیاں پہلے پہچان لیا۔ ہن میں ایک چھوٹا یا نکتہ پیش کر لوں، اجازت ہو گئے تھا دسی ہوندے تو کونی سے اجازت ہے پھر کر لی۔ اللہ نے فرشتیاں نو حکم فرمایا انہوں سجدہ کرو، آدم نو سجدہ کرو، پیسا فرما رہے گل کرتا جاوا توجہ کریا جے، جنہاں نوں نبی دے نور دی پہچان سی انہاں سارے سجدے وچ رکھ لیا، جڑے جان نہ سکے منکر ہو گیا، جنہاں نوں آج بھی پہچان نہیں بیڑا رکھ کے۔ ہاں اچھا او نور دا موتی جدو تیار ہویا، عرش فرش کرسی گرد زمین دے بھی چکر لگایا گیا، اللہ کریم نے اس نور آدم علیہ السلام دی پیشانی میں رکھیا، حکم کیے وکیل اللہ یا آدم آد سید ولدک من المرسلین، اسلام دی پشانی وچ نبی نے نور رکھیا ہے، حکم کیے فرمایا آدم سن لے اے جڑا تیری پشانی وچ نور ہے، نور والے تیری اولاد وچ جتنے بھی رسول ہون گے آدھا سید اس آیا دا سردار ہوگے۔ یہ دے گلہ بڑیاں آگے دیا ہون میں ایک اور روایت پڑھنی ہے تو پھر میں تھوڑی جان چھاڑ دینا، پڑھ لئیے ایک روایت نبی دی نموس دی گل کرنی ہے، نبی دی عزت دی گل کرنی ہے۔ اے جنی روایت ہے نا، اے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الخصائص الکبریٰ میں اے روایت علامہ جلال الدین سیوطی جانتے ہو کون نے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسی ہستی نے جنہ ہر رات نبی دا دیدار کیتا ہے، جاگ دے بھی 72 مرتبہ نبی میں ظاہری اکھاں نال دیکھے، ایڈے بڑے بندے نے اے روایت نقل فرمائی الخصائص الکبریٰ دے اندر۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا سی کہ اللہ نے نبی دی امت میں ساری امتہ دا سردار بنایا۔ ہون سنیا جے کیویں ہے، میں تھوڑی جی وضاحت کر دے ہوں کنج بنا چھڑیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے سونے نبی نے سونے لب کھولے،
فرمائی نا اگے صفت ذکر کی تھی نبی بنی اسرائیل کی وہ موسیٰ کون ہے جڑا صرف بنی اسرائیل دا نبی جڑا صرف بنی اسرائیل دا میرے توجہ کریں جڑا صرف بنی اسرائیل دا نبی ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی ہے میرے محترم غور کرے آجے اللہ نے وحی فرمائی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ سن لے انہو من لکی امین وہو جاہد جڑا میری ملاقات اشتیاق رکھ لائے جڑا مینوں ملنا چاہتا ہے میں سادہ لفظہ لے کے آواں آسان طریقے وچ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام تے وحی نازل فرمایا موسیٰ سن لے جڑا اللہ دی کردا ہوے احمد نہ کرے اونوں میں جنت نہیں دینی جنت اسے نوں دینی ہے جڑا اللہ نال محمد بھی کردا ہوے اللہ نال احمد بھی کردا ہوے گا ہن اگے علامہ جلال الدین سیوطی فرماندے نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی قال یا ربی ومن احمد یا اللہ او احمد کون ہے یا اللہ او احمد کون ہے ایتھے بٹکے ہوئے ذہناں دے وچ پھر سوال آ گیا لے تسی آپے تے ہوندے جے نبیاں نے ذکر کیتا ولیاں نے ذکر کیتا صحابہ نے ذکر کیتا جے نبیاں ذکر کیتا ہے تے پھر انہوں نے ایک سوال کیتا کہ احمد کون ہے میں کیا بھی ہر سوال علم دے نہ ہون دی دلیل نہیں ہوتا تو جی ایک گل ہے اللہ کریم نے شاہ فرمایا موسیٰ وما تلک بیمینک کا یا موسیٰ دس تیرے ہاتھوں میں کی ہے کی آنکھو گے بھئی یہ اللہ نے معادلہ پتہ ہی نہیں بلکہ نانا اللہ کریم اتسنا جاریا دے لوگوں سن لو جڑی شہر میرے نبی دے ہاتھ نہ لگ جاوے میں خدا دی شان ودا دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیوں کیتا یا اللہ احمد کون ہے موسیٰ علیہ السلام دسنا جا رہے سن شان دسنا جا دے سن لوگوں کدھر بھولیں گے وچنار آجے کلیم اور حبیب اور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اچھا اگے کی ہویا یا اللہ احمد کون ہے اللہ نے کی پر بس روایت مکن آلی ہے بس تھوڑا پینڈا آخری ہونا لے پورا یا اللہ احمد کون ہے اللہ کریم نے ارشاد میں قال ما خلقت خلقا اکرم علی منہ میں سادہ لفظہ میں ترجمہ کر لگا ہوا اللہ کریم نے ارشاد میں موسیٰ میرے نبی احمد دی شان پوچھنا میرے احمد کے بارے پوچھنا میں میرا احمد کون ہے فرمایا موسیٰ سن لے ساری کائنات دے لوگاں دی جتنی بھی میری مخلوق ہے ساری مخلوق دی عزت ایک پاس ہے میرے یار مصطفیٰ دی شان ایک بس ہے میرے نبی دی عزت ایک پاس ہے ما خلقت خلقا پوری کائنات اندر لوگاں دی عزت ایک پاس ہے اکرم علی منہ پر انہاں وچوں میرا نبی شان والا ہے عزت والا ہے اچھا
عرض کی تھی یا اللہ احمد، فرمایا میرا احمد تمہیں پتہ نہیں لگا کہ ساری کائنات دی عزت والے، شان والے، نبیوں، رسولوں، ولیوں، غوثوں، قطبوں، کائنات دا کوئی بھی بندہ ہے وہ دی عزت پوری کائنات دی عزت والے دی عزت ایک پاسے ہے، میرے مصطفیٰ دی عزت ایک پاسے گولڑے دا تاجدار بولا کہ دے کوئی مثل نہیں ڈال کوئی مثل نہیں ڈال دی چپ کری میرے علی اتنے جا نہیں بال دی چپ کری میرے علی اتنے جا نہیں بال اللہ کریم نے شاہ فرمایا موسیٰ سن میرے نبی رشان کتب تو اسما مسمی فی العرش قبل ان اخلق السماوات والارض فرمایا نہ ادھو زمین سی نہ آسمان سی کوئی شاید موجود نہیں سی آسمان تے اقرا میں خدا دا سی دوسرا میرے مصطفیٰ ایک نام میرا تے دوسرا میرے یاد کا نام لکھیا سی اللہ کریم نے شاہ فرمایا موسیٰ سن لے فَإِنَّ الْجَنَّةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ حَتَّى يَدْخُلَهَا وَأُمَّتُهُ اللہ کریم نے شاہ فرمایا میں جنی بھی میری مخلوق کے ساری مخلوق تے میں جنت نو حرام کر چھڑیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ میں ساری جنت نو ساری مخلوق تے حرام کر چھڑیا حتیٰ یہاں تک کہ انہی دیر یدخلا ہوا و امتو کہ جدو تک میرا یار تھی وہ دی امت جنت وچ نہیں چلا جائے گا انہی دیر تک کوئی جنت وچ جائے پھر موسیٰ نے سوال کر دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیتا یا اللہ من امتو امت کون ہے امت کیڑی ہے یا اللہ امت بارے بھی حکم فرماؤ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ سن لے عرض کی تھی مولا ومن امتہ امت بارے دسی ہو جے امت کی میں دیو میں گی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ سن لے جری آل دی اندر جری اٹھ دی پہنی ڈگ دی ڈگ دی ہر حال دے وچ میں خدا دا ذکر کر دیو میں گی اج جدو سنیا نا اینا عرض کی تھی یا اللہ قال اجعلنی نبی تلک الامہ یا اللہ اس امت دا مینو نبی چا بنا سبحان اللہ اس امت دا مینو نبی بنا دے اللہ کریم نے ارشاد میں موسیٰ سن لے قال نبی ابنہا او نبی اونا دے وچوں ہی ہوے گا او نبی اونا دے وچوں ہی ہوے گا قال اجعل لی امت ذالک النبی یہ گل کیتی یا اللہ او امت دا مینو نبی بنا اس امت دا مینو نبی بنا ہون اے جڑا جملہ ہے جے سنیو تسی اے سن کے تے جاؤ پی تو پھر مینو روے گا افسوس تے جے دل نو ٹھنڈ پہ جاوے تو پھر آدھے وقتہ تے بھی ناز کرے آجے آدھے مقدرہ تے ناز کرنا ہے اللہ نے سانو کڑی شان دے چھڑیے تے کڑا مقام دیتا ہے غور کرے آجے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا اس امت میں موسیٰ نبی بنا دے فرمایا نبی من آؤ نبی اونا دے بچوں ہی ہوے گا عرض کی تھی میرے مولا قال اجعل لی امت ذالک النبی عرض کی تھی مولا اس امت
یا اللہ اس امت پھر نبی دے دے، مطلب کی کہ مینوں بھی اس نبی دا امتی بنا دے۔ کڈی سونی گل ہے جے پھر بھی آدھی امتی پیچھا پیچھا رہے، امتی پیچھے پیچھے رہے، تو پھر اندے اپنے مقدر کہ جس امت وچ آن واسطے موسیٰ بھی التجامہ کیتیاں، اللہ دے نبی پیارے کلیم نے بھی التجا کیتی کہ یا اللہ پھر مینوں اس امت دا جڑا نبی ہے او دا مینوں بھی امتی بنا دے۔ تے ہر کائنات دے اندر جتنیاں بھی چیزاں نے، کوئی بھی شایا اس سب مجھے اگر عزت ملی ہے تو مصطفیٰ دے صدقے دے ملی، میرے نبی دی وجہ نال ملی ہے۔ وجہ ہے کہ اللہ نے کائنات سجائی ہے اپنے مصطفیٰ دے واسطے سجائی، فرمایا لولا کلمہ اضعت الربوبیہ، سونا جے تینوں بنانا نہ ہوندا تو پھر میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماندہ۔ بس آخری آخر دے اندر میں جتنے بھی احباب تشریف فرما نے بانیان محفل میں مبارکباد پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ تسا آج نبی دی اس پاک بزم سجایا ہے اور بڑی تسا محنت و کاوش کیتی ہے کہ بڑی پیاری بزم سجایا، اور بالخصوص قاری صاحب محمد بابر صاحب بڑی محبت دے نال اس آقا دی اس بزم سجایا، بیلیاں دے اندر ایک ذوق پیدا کیتا۔ بڑی گل ہوندی ہے، سارا امام تے ڈیپینڈ ہوتا ہے، ایک ذوق دلانا، شوق دینا کہ آؤ ذرا اپا میں نبی دا ذکر کر لئیے مل بیٹھ کے کہ اللہ ساڑھے بھی ذکر کو قبول فرما لے۔ اے بڑی گل ہوندی ہے، اس واسطے میں جنہیں بھی تشریف فرماؤ میں تمہیں مبارکباد پیش کر رہا کہ تجھا بڑی ایس ٹھنڈ دے بیچ بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے نے، ٹھنڈ تسا پہلے باہر بیٹھے رہو پھر تسا اندر آئے ہو، ایک بڑی گل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور نبی دے جس طرح تسا آج اس سرکار دی بزم سجایا ہے، بس میں اللہ دی بارگاہ چ دعا کرنا کہ اللہ جی میں آج نہ مل کے تیرے نبی دی اس بزم سجایا تو اللہ نہ دی گھر بار سجا دے، اور ایک ویلہ ایسا بھی آ جاوے سونیا تو سانو آپ دا دیدار کروا دے۔ ساڑھی آخر دے اندر میں ایک التجا پیش کرنی ہے کہ سارے مل کے کرنی ہے، پتہ نہیں کدے منہ چو نکلے لفظ اللہ کے رسول دی بارگاہ چ مقبول ہو جان کہ ساڑھی بھی بگڑی بن جائے۔ دعائے کرنی کہ یا اللہ سونے نبی دا سانو میں دیدار عطا فرما۔ تے ایک گل یاد رکھے کہ خواب دے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جی اگر خواب دے اندر کسی نے خواب میں مصطفیٰ دا دیدار ہویا ہے تے حقیقتاً میں مصطفیٰ دا دیدار ہویا ہے، شیطان میری شکل اختیار کر سکتا نہیں۔ تے سارے میرے کے پڑھ لو کبھی
سوحانی گڑی چمکت باقا جان جی سوحانی چمکت باقا جان اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام امتی امتی لب جاری رہا امتی امتی لب جاری رہا امتی تیری پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں پہ لاکھوں سلام جسے خدمتی کے قدسی کہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ صلوات اللہ علیکہ اکجینو رس معمور چیرا سر پر سو نور سیرا انبیاء سب براتی انبیاء سب براتی دلہا محبوب میرا یا نبی سلام علیکہ یا رسول علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات السلام گلشن وحدت کے پھول یہ سلام آج لانا خوشی کی بات ہے کہ محترم قاری بابر علی صاحب نے دیکھو نہ کوئی نعت پڑھی ہے نہ کوئی گل بات سمجھ آئی ان کاوش میں محنت اللہ وہ رنگ لائے اور اللہ تعالیٰ اس مسجد میں تا قیامت آباد فرمائے. دیکھو مسجد آباد ہوتی امام مسجد جاتے دیکھو سونے دی بھی اگر مسجد بنا دیتی جا رہی وہ دے وچ امام ہی نہ ہوئے اس کو وہ دے اندر نماز پڑھانے والا ہی کوئی شخصیت نہ ہوئے تو مسجد آباد نہیں ہوتی کوئی آباد نہیں. تو مسجد کی رونق ہی کام بنتی ہے کہ امام مسجد وچ نماز پڑھانے والا ہوئے مقتدی ہوئے مگر پڑھنے والے ہوئے اور پھر اس اندر قرآن پاک کی تعلیم جاری ہو. ماشاءاللہ دیکھو کتنا اچھا ہے 3 بچے نے انہوں نے قرآن پاک کو مکمل کر لیا
یہ سمجھ لو کہ یہ نیکی دا بوٹا لگ گیا، سمجھ آئی نا؟ یہ مسجد بناؤن والے بھی قیامت تک ثواب ملتا رہنا ہے، تے قرآن پاک پڑھاؤن والے بھی، تے جنہاں دے بچے پڑھ گئے نے انہوں نے بھی قیامت تک ثواب ملتا ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ ماں پیو فوت ہو جاؤ، قبرہ میں چلے جاؤ، اگر اولاد پچھو قرآن پاک پڑھ دیے تو اللہ اس ماں باپ نے قبر میں روشن فرما دے۔ اور ساڈا مسلمانہ دا ساڈے نبی تے اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے قرآن مجید ہے، اور اللہ نے خود فرمایا کہ میرا محبوب قرآن لے کے آیا ہے، تو قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتا ہے، اور قرآن پاک شفا ہے، قرآن پاک رب کی رحمت ہے، قرآن پاک اللہ دا نور ہے، دل دا سرور ہے۔ جس گھر وچ قرآن پاک پڑھیا جاتا ہے اس گھر وچ جادو ٹونا، اس گھر میں جن بھوت نہیں ہوندے، اتنے اللہ دی رحمت نازل ہوندیاں نے۔ اج ویکھو اج پیر بھی اس طرح دے نے، مرید بھی اس طرح دے، تو تمیز لے جا بس، سمجھ آئی نا؟ نہ تو نماز پڑھن دی لوڑ ہے، نہ تو قرآن پاک پڑھن دی لوڑ ہے۔ میرے دوستو یہ جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمیز باویں لکھ لے جا، انہیں اثر تا کرنا ہے کہ نماز پڑھے گا تو اللہ دا قرآن پڑھے گا، کیونکہ تمیز دا مطلب کی اللہ دا کلام ہونے سے لکھا جاتا ہے۔ وہ تمیز کیسا ہے کہ جڑا نہ قرآن نے میرے جو کرنا نہ نماز دی، اور تمیز ہوئے کو بھی کسی نے گھر تمیز نکل آئے گا پاوے تو ہے میں چیٹا ملا وہ چمچے نہ پھڑ کے لیے نہیں کر سکتا، پتہ نہیں ہوا ایٹم بام میں چھوٹ گیا تو شاید پورا علاقہ یہ جڑا قیام دا کوٹ میں اٹھ جاوے، ان چمچے نہ پھڑ کے اے لو پیر چکا وہ ہاتھ نہیں لوگ انہیں ڈرتے ہیں۔ اچھا غور کر مسلمان، وہ ایڈے کو کاغذ اتنا اثر ہے کہ اللہ دے قرآن اس میں اثر ہے۔ آج اسی قرآن پاک کو دور ہم میرے بھائیوں نہ سی آپ پڑھنے نہ بچوں پڑھنے، کہ اے ماں باپ بھی مبارک بات دے مستحق نے انہیں دے استاد، اور اگلی جڑی چیز جنی دیکھی دلی طور پہ یہ اسی ڈبل ٹرپل مبارک دیتے ہیں۔ میرے دوستوں بچے قرآن پاک پڑھ جاتے ہیں، میں خود الحمدللہ صبح روزانہ ہمیں رات 1 بجے آئیے 2 بجے آئیے صبح اٹھ کے نماز بھی الحمدللہ پڑھائی تھی اور بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھائی تھا، بڑے ہی محبت اور شوق نال۔ انہوں نے جڑا کام کیتا ہے بڑا ہی اچھا کیتا ہے کہ 2 بچے ایسے نے جنہوں نے نماز دینا قرآن پاک نالا نماز دا طریقہ بھی سکھایا۔ اب میرے بھائیو آج کی ہے ہمیں دیکھو کہ بچے پڑھ لیں گے تو اٹھتے ہاتھ پڑھنے میں تیرے تھلے ہاتھ میں تیرے کام تو سجدے مار، اصل جو نماز ہی وہ بندہ بنتا ہی نہیں جو نماز پڑھنی نہیں ہوتی۔ اگر بڑے بڑے بابے نے کی کہتے ہیں ایویں ہی سیدھے پٹھے ہو کر انہوں کو سن کے بھی انہوں نے کو سبحان اللہ نہیں صحیح ہوتا۔ اصل استاد ہوئے جڑا بچہ بھی صحیح طریقے کرے اور نماز دلا دے، کہ چھوٹی عمر جڑا بندہ نمازی تے لگ جاتا ہے وہ ساری زندگی پکا نمازی بن جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ انہاں بچوں کو بلاؤنے تسی انہاں دی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ یہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلو جی آئے، اصل مبارکباد دے مستحق نہیں انہاں بچوں دا، انہاں اتنے قاری صاحب کھڑے ہو گئے انہاں دی بھی خدمت کرا کرو۔ بزرگ فرماتے ہیں جڑا بندہ امام مسجد کی خدمت کرتا ہے اللہ انہیں ثواب دیتا ہے جنہوں نے خانے کعبے کی تعمیر کر دی، جنہوں نے خانے کعبے میں چیٹ لا دیتی۔ اندازہ کرو کعبے نو تا ویکھنا اتنا ثواب ہے کہ بندے کی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جڑا بندہ مسجد کے امام کی خدمت کرتا ہے وہ انجے کہ جنہوں نے خانے کعبے دیتے میرے دوستوں تعمیر کر دی، اس واسطے انہوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ جڑا بندہ امام مسجد کی خدمت کرتا ہے بزرگ فرماتے ہیں اللہ نے رزق اس برکت پا دیتا ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں جڑا بندہ کسی امام مسجد میں دوستی کر لیتا ہے انہوں پیار کرتا ہے دید کرتا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتہ کو حکم دیتا ہے انہوں نے گناہ لکھنی بند کر دیں، کیونکہ یہ نیک بندے والی یاری ہوتی ہے۔ یہ جنتی لوگ نے جنہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم واسطے خدمت کرتے ہیں، ہر بندے نے ثواب ملتا ہے۔ جنہیں مسجد سے ایک اٹھ لائیے اس قرآن پڑھاؤں کا ثواب نہیں ملتا ہے، کیونکہ انہیں کہ جڑا ایک اسٹیشن قائم ہوا ہے ایک مقام بنیا ہے انہوں نے سبب بنیا ہے انہوں نے ثواب ملتا ہے۔ پاہمیں آپ کو میں آخری گل کر کے ختم کرنا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ فوت ہو گیا تو ان کی قبر پٹی کی جب تو ان کی قبر دے وچوں میرے دوستو گلاب دے پھلاں دی خوشبو آ گئی، وہ دا کفن بھی میلا نہیں ہویا۔ لوگ وہ گھر گئے کہ یار یہ کی کردا سی، کیڑی نیکی نے کیتی ہے کہ انہیں سالہ بعد قبر پٹ نگی ہوئی ہے تے اوویں پھلاں دی خوشبو آ رہی ہے، کفن بھی میلا نہیں ہویا۔ تو کہتے ہیں کہ بیوی نے دسیا کہ ان دے وچ نہ ایک بڑی چنگی صفت سی، اللہ اکبر، کہ یہ لوہار سی، لوہارا کام کردا سی۔ ایک تو اندے وچ ایک صفت سی کہ جڑے نماز دا ٹائم ہوندا سی نال چھوڑ کے چھڈ دیندا سی،
تے آ کے نماز پڑھدا سی اللہ اکبر تے قرآن پاک جے پڑھدے ویکھدا سی نا بندیاں نو تے بچیاں نو اس لیے دی اکھاں وچ رونا آ جاندا سی اللہ اکبر تے کدی کدی دل کرنا پڑھنا نہیں سی ہونا تے قرآن پاک سامنے رکھ کے نا تے انج کر کے کہندا ہوندا سی اے اللہ دے کلام مینوں پڑھنا نہیں ہونا لیکن میرا ایمان ہے میرا یقین ہے کہ اے اللہ دے قرآن تیرے اوپر جو لکھا ہے نا وہ سچ ہے کردا سی اگلا مرکہ پڑھتا رہنا پھر نالے روندا سی تے نالے کہندا سی اے اللہ دے قرآن مینوں پڑھنا نہیں تے ہوندا لیکن میرا اے ایمان ہے میرا اے یقین ہے جو تیرے اوپر لکھیا ہوا ہے اے سچ ہے برحق ہے پر اے دا کام سی اج دنیا تو چلا گیا اللہ نے دی قبر نوں جنت دا باغ بنایا میرے بھائیو تے نقل سودا ہے اللہ سبحانہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالی جنہاں دے بچے پڑھ رہے ہیں انہاں نوں اللہ تعالی اس تعلیم دے نور نال سینہ منور فرمائے جنہاں دے کوئی بچے ہی نہیں ہیں اس میلاد پاک دی برکت نال اللہ نے نیک اولاد عطا فرمائے میرے دوستو ارادہ کر لو میلاد دی محفل ہے یہ خالی نہیں دے بندہ جاندا ارادہ کر لو کہ اللہ سونا میرے پتر دے میں انہوں قرآن دا قاری بناواں میں انہوں قرآن پاک دا حافظ بناؤں تو ارادہ کر لے گا پتر میں نہیں ہویا تے ثواب اج تو ملنا شروع ہو جاتا کہ اللہ ویکھدا نیتاں نوں تے جدوں ہو جاوے پھر اے نہیں کوئی بندہ کہ نہیں یہ ہن انگریزی سکولے پڑھنا ہے تے میں قرآن والے پاسے تے جاؤں میاں تو چھڈ دے جان انہاں سکولے جانا نہیں میں ٹائم نال اٹھ قرآن دی تعلیم وچ کمی نہ آوے اے دی چھٹی نہ آوے سکول دی چھٹی تو ہو جائے کیونکہ انہیں کام ہو جی دیکھو ایک بندہ ایم ایس سی میتھ ہے ایم ایس سی کیمسٹری ہے فزکس ہے انہیں دنیا دی بہترین کتاباں پڑھی ہیں اچھا پیو دی قبر سے چلا جائے تو اتنے جا کے کیمسٹری دی کتاب پڑھنی شروع کر دے H2SO4 CaCO3 انہیں والا فارمولے پڑھی جائے اینڈ تک دعا پڑھے کہ یا اللہ جنہ میں کیمسٹری کا سبق پڑھا ہے سارا میں اپنے پیو میں بخشنا تو لوگوں نے سمجھدار آ کہ یہ بے وقوفہ کرنا اور کہ بے وقوفہ ایک کتاب ہے تے ایک قبر تے ایک کیمسٹری پڑھنے والی کتاب ہے یا تے انگلش پڑھنی یا تے میتھ پڑھنی اور کہ قبل تے نکا جا بال ہوئے وہ کلہ نورانی کہنا لے کے کھلو جائے تو لوگوں نے متھا چومن گے انہوں پیار کرن گے یار بچہ کڈا کرما والا ہے بھاویں نوں قرآن پاک نہیں پڑھنا ہوندا نوں قاعدہ ہوندا دیکھو پیو دی قبر تے کھلو کے پڑھ سکتا ہے ہن تسی خود سوچو کہ اسی ساری تے مت مار چھڈی سمجھے نا اس زمانے اس نظام نے کہ اسی وہ پیسہ بھر کے 3,000 انہوں نواں سکول کھلے امریکن لائسن 5,000 روپے ایک بندے دی فیس ہے فیس ہی بچے ان کا خرچہ بکھرا ہے ان کے آن جان کا کرایہ بکھرا ہے 5,000 کا صرف ان کی فیس بھی لوگوں کے بھی دھڑا دھڑ پڑھا رہے ہیں تو میرے بھائیو اسی امام مسجد میں 5 روپیے دین تے نہیں راضی مسجد کو دین دیو امام مسجد میں نہیں تھا کرو اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے جی پہلا بچہ محمد اللہ رکھا ول محمد انور آؤ جی شاباش کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
عزت دی بات ماشاءاللہ محمد عباس صدیق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. زبردستی بٹھائی رکھے ہیں روزانہ مطلب سلسلہ محفل ہے لیکن آپ پروگرام حقیقت آپ دیکھ کے میری ساری تھکاوٹ نکل گئی اتنی خوشی ہو رہی ہے حقیقت میں سارے گاؤں اچھا ایک چیز ہو رہے اور تسی کا سارا نظام دیکھتے پہلے میں ان دنوں بندے کے دل میں اتنی کو ریچ پیدا ہوتی ہے اتنا کو شوق پیدا ہوتا ہے میں دل کرتا اللہ کرے میرے بھی بچے ہونے یار یہ وقت میرے تے بھی آوے میں بھی یہ سلسلہ چلاؤں اور اتنی خوشی ہوتی اور خوشی دے وچ اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ وڈی ہے نا تو خوشی بڑھ جاتی ہے سمجھ لے نا دیکھو یہ کرنے بھی مطلب سلسلہ کر سکتے ہیں لیکن ساری محفل جو کیتا جاتا ہے بچے بھی ساری زندگی یاد رہتا ہے ان کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے ماں باپ دے دل وچ ریچ پیدا ہوتی ہے اور جنہاں دے بچے نہیں پڑھتے انہوں نے بھی شوق پیدا ہوتا ہے جیسے سویرے سویرے آپ بھی اٹھیے اچھا ایک گل میں تھوڑی یاد عرض کرا جڑا نکاح بچہ ہے نا انہوں اللہ نے حدیث پاک ہے کل مولود یولد علی فطرت اللہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ سرکار نے فرمایا ہر بچہ اللہ دے فطرت تے پیدا ہوتا ہے اللہ دے دین تے پیدا ہوتا ہے انج کہہ دو کہ ہر بچہ جمدا ہی مسلمان ہر بچے کے دل میں رسول اللہ کی محبت جمدیا ہی ہے فرمایا اگوں دے ماں باپ نے جو یہودی ہون گے تو یہودی بن جاتا ہے جو عیسائی ہون گے تو عیسائی بن گیا ہے جو مجوسی ہون گے تو مجوسی بن جائے گا مقصد کی ہے جو نکاح دے بال دیکھو ان میں اتنا شوق ہے نکاح بال بیٹھے دسو انہوں کون کیڑی شے بائی بیٹھی یہ شوق ہے انہوں موسیقی ہون دا شوق ہے انہوں نماز پڑھن دا شوق ہے انہوں جمعہ انہوں شوق دا پٹھا کون پاؤندا ہے یہ سی آپ جدوں بڑا ہو کے ویندا پیو یہ تو مسجد جاندا نہیں تے مینوں کیڑی لوڑ یہ تو نماز نے کدی پڑھی میں او اسی او دے شوق دا بیڑا گرک کرنے ہاں وگرنہ بچے میں شوق دی کوئی کمی نہیں اگر اسی اپنا نماز پڑھیے بچے کے سامنے تو بچے دا شوق ختم ہو گئی نا بلکہ ان دی حوصلہ افزائی کرو بزرگ فرماتے ہیں کہ 5 روپے تسی دے کے بچے نوں سکولے گل سکدے جے تے 5 روپے 10 روپے دے کے نماز دا انعام رکھ دو تو پتر اگر تو آج 5 نماز پڑھی تو رات میں 10 روپے دے دو بچہ خوش ہو جائے دیکھو اماں سیدہ فاطمہ بی بی حضرت بابا فرید گنج شکر دی ماں نے بابا فرید نو شکر دے کے نماز دلائی تھی تو میرے دوستو ایک غلط طریقہ نہیں ہے بیٹی لو تسی انہوں سونا دوپٹہ لے دو اے پتر تیرے دوپٹہ لے لیتا ہے اے تیرے سونا مسلح لے لیتا ہے بچے شوق پیدا ہوتا ہے تو جتنی انسان ہے بچے اندر شوق پیدا کرے گا وہ نظام چل جائے اللہ تفیق ملتا آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی اس بزم کو سجایا کا ارشاد اہل محلہ گاؤں نے جس کاوش و محبت کے ساتھ آج کی اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بزم کو سجایا مولا تو ان کی گھر بار میں رحمت و برکتوں کا نزول عطا فرما اللہ افات و بلیہ سے محفوظ فرما اللہ مصائب رفع دفع فرما تمام قادرین کے دلی جائز مقاصد پورے فرما رب العالمین امت مسلمہ کی خیر فرما اللہ جہاں کہیں بھی تیرے حبیب کا نام لے بس رہا ہے اللہ اس کے مال کے جان کے عبرو کی حفاظت فرما رب العالمین قاری صاحب کے علم عمل میں مزید برکت عطا فرما اللہ شاہ صاحب کی اللہ تعالی مزید علم میں اللہ ان کی زبان میں مزید برکتیں اور مٹھاس عطا فرما رب العالمین تمام احباب کی خیر فرما ہمارے بچوں کی خیر فرما نوجوانوں کی خیر فرما ہمارے بزرگوں کی خیر فرما اللہ افات و بلیہ سے محفوظ فرما اللہ آنے والی گھڑیوں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا میرے مولا سب کو علم نافع عطا فرما عمل صالح عطا فرما
اللہ جتنا علم دیا اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. بھائی ساؤنڈ والے اور ملک والے اور دیگر بھائی ساجد صاحب، میرے احباب صدیق صاحب، جتنے بھی جن میں ناموں سے واقف ہوں اور نئی ناموں سے واقف، اللہ تمام کی خیر فرما، دلی جائز مقاصد پورے فرما، آرزویں تمنائیں پوریاں فرما. اللہ ہم سب کو شریروں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، میرے مولا مکاروں کے مکر سے محفوظ فرما، عیاروں کے یاری سے محفوظ فرما. الہی ہر طرح سے اپنے حفظ و امان عطا فرما. الہ العالمین اس گاؤں اللہ پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول عطا فرما. اللہ جو جو نیک جائز دلی دعائیں لے کر ہیں، اللہ تمام کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما. میرے مولا پائے تکمیل تک پہنچا. اللہ جو تجھ سے مانگ سکتے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکتے ہمارے حق میں بہتر میرے مولا وہ بھی عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.